بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، 30 دسمبر بڑی اہم تاریخ ہے۔ جانچ پڑتال یعنی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یہ آخری دن ہے۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون اس مقابلے میں ان ہے اور کون آؤٹ ہو چکا ہے، کس کے نام کاغذات نامزدگی منظور اور کس کے مسترد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر حتمی فہرست جاری ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے کا یہ جو عمل ہے یہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہے۔ فی الوقت کئی اہم شخصیات، کئی اہم امیدواران کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ منظور ہو چکے ہیں، جس میں سردار غلام عباس شامل ہے، جس میں سردار شاہ روز، سردار فیض ٹمن، اس کے علاوہ میجر طاہر اقبال، ملک اختر شہباز اور دیگر شامل ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی کئی اہم امیدوار ہیں جنہوں نے اس آگ کے دریا سے گزرنا ہے، جنہوں نے کاغذات کی جانچ پڑتال جن کی ہونی ہے۔ تو یہ اہم مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جوش و خروش کی بات کریں تو وہ تو بالکل نایاب ہے، ناپید ہو چکا ہے۔ اس وقت تک جوش و خروش موجود نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک کاغذات نامزدگی کس کے منظور ہوتے ہیں کس کے نہیں یہ عمل مکمل نہیں ہوا۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ جنوری میں جو الیکشن کیمپین ہے اس میں کچھ جان پڑے گی اور پھر وہ آئے گا یا جائے گا، یہ نعرے آپ سنیں گے، زندہ باد مرد آباد، اس قسم کی ایکٹیویٹی ہمارے سامنے آئیں گی۔ جہاں تک حلقہ 58 کا تعلق ہے تو یہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں چودھری ایاز امیر، وہ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ عوام، ان کا کہنا ہے کہ عوام نے ان کو جس طرح پذیرائی دی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ عوام کے ساتھ رابطے میں بڑے خوش وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری تک ان کی یہ خوشی برقرار رہتی ہے یا بیچ میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا کر دی جاتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال فی الوقت ان کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ بڑے بہتر انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک میجر طاہر اقبال کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی الیکشن کیمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ بمباری ہے ان کی طرف سے، یعنی جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ووٹ زیادہ ہیں یا اس شخصیت سے مل کے انہیں سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ مل رہے ہیں۔ اس میں پیر بھی شامل ہے، اس میں فقیر بھی شامل ہے، اس میں عام لوگ بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کا اثر و رسوخ ہے تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایک سٹیج لگ رہا ہے اور جس پر بھرپور وہ میدان سجنے کو ہے۔ جہاں تک حلقہ PP20 کا تعلق ہے تو یہاں پر جو چودھری سلطان حیدر علی خان ہے وہ بھی کافی متحرک ہے۔ ویسے تو وہ 58 میں بھی ابھی تک ان ہے کیونکہ پارٹی نے کوئی فیصلہ تو کیا نہیں ہے۔ جو آج بھی اجلاس ہونا تھا پارلیمانی بورڈ کا، جو 18واں اجلاس تھا، وہ بھی ان کے قائد میاں محمد نواز شریف کی اس خرابی صحت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو حتمی فیصلے ہونے تھے وہ نہیں ہوں گے، تو یہ کام تھوڑا آگے چلا گیا ہے۔ اس لیے ابھی تک تو جن لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہے وہ ہر حلقے کے لیے اپنے آپ کو امیدوار تصور کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حتمی فیصلہ تو آئندہ چند دنوں میں ہوگا۔ لیکن بہرحال حلقہ PP20 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں کیونکہ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے، یہاں پر وہ خود بھی، ان کے والد بھی، ان کی والدہ بھی الیکشن لڑتی رہے ہیں، تو اس لیے یہ ان کے لیے ذرا آسان حلقہ ہے، تو اپنی وہ الیکشن کیمپین کو تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی سے لے کر اب تک وہ بھرپور سیاسی پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بھی متعدد امیدوار میدان میں موجود ہیں۔ چودھری علی ناصر بھٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قیادت کی ہدایت پر حلقہ NA58 اور PP20 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، یعنی پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ 58 کو بھی خالی نہ چھوڑیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی عین وقت پر فیصلہ کیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈڈیال مرکز اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور یہاں سے کچھ شخصیات کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ادھر سے امیدوار لے گی تو اسے سیاسی فائدہ ہوگا، اس پوری پٹی میں جو ووٹ موجود ہیں وہ آسانی سے کیش ہو سکیں گے اور الیکشن جیتنے میں معاونت ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ پارٹی اس حوالے سے فیصلہ کرتی کیا ہے۔ جہاں تک تلنگانہ کا تعلق ہے یعنی حلقہ NA59، وہاں پر صورتحال کافی دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو سردار غلام عباس ہیں، سردار منصور یار ٹمن ہے، ملک شہریار امان ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ جو پینل ہے وہ حتمی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم پوزیشن جو ہے اور یہاں پر جو اہم اور تکڑا ایک سیاسی کردار ہے وہ سردار ممتاز ٹمن کا ہے، جن کی طرف سے
سردار شاہروز ٹمن وہ اس وقت میدان میں موجود ہے، اور ان سرداران ٹمن کو خوش رکھنا یہ لگتا یہی ہے کہ نون لیگ کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگ ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ NA-59 سے ان کو ٹکٹ دیا جائے، اور ان کو نظر انداز کر کے بھی وہ سیاسی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی۔ دوسری طرف سردار ممتاز ٹمن گروپ اب اپنا جو سیاسی ایک رنگ ہے وہ جما بھی رہا ہے اور کچھ سیاسی اشارے بھی دے رہا ہے۔ گزشتہ روز سردار فیض ٹمن نے اپنے ماموں سردار ممتاز ٹمن سے ملاقات کی۔ ویسے تو یہ خبر بنتی نہیں ہے، بھائی ماموں بھانجے کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ سیاسی ملاقات تھی، ایک باقاعدہ تصویر بنائی گئی، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا تاکہ معاملات ڈسکس ہوں، اور جہاں پیغام پہنچانا ہے وہاں پیغام پہنچ جائے۔ پیغام وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے رابطے پیپلز پارٹی سے بھی ہے۔ سردار ممتاز ٹمن ایک وقت تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جیتے بھی، وہ یعنی MNA رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے کہ ان کے پیپلز پارٹی سے روابط نہ ہو، بلکہ ان حالات میں تو پیپلز پارٹی وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے گی، لیکن یہ بھی کہیں جو پیغام ہے وہی پہنچانا مقصود ہے، اور یہ پیغام بھی پہنچ گیا۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ سیاست ہے، بڑا ہی بے رحم کھیل ہے، اور اس میں کب کیا اور کیسے کچھ ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر سردار شاہروز ٹمن کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ کافی خطرناک کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کھیل کر کوئی خطرہ پیدا کریں گے، یعنی وہ میدان میں ان رہیں گے، کوئی چوکے چھکے لگائیں گے تو دوسروں کے لیے خطرہ بنیں گے، بلکہ کسی کے ساتھ بھی وہ سیاسی معاملات طے کر کے نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دن آئیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسری طرف بڑے منجے ہوئے کھلاڑی چودھری پرویز الہی موجود ہیں، ساتھ ساتھ انہی کی فیملی سے کیسرا الہی موجود ہیں، جبکہ حافظ عمار، یاسر، ملک رومان اور پھر اپنے سردار آفتاب اکبر بھی حلقہ PP-22 میں میدان میں ہیں۔ اب یہ کون سا پینل بنتا ہے، جو بھی پینل بنے اچھا ہے، تکڑا پینل ہے، اچھے مقابلے دیکھنے کو ہمیں ملیں گے۔ تو صورتحال اب کافی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے۔ منظرنامہ سیاسی جو ہے وہ ہمیں بتدریج دھند سے ذرا بہتر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ 30 دسمبر تک بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے، کئی معاملات آنے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سردار گروپ، سب کا سردار گروپ ہے حلقہ NA-58 میں، اس کی کچھ شخصیات اب چودھری ایاز امیر سے ملاقات کر رہی ہیں۔ گو ڈڈیال مرکز میں ابھی معاملات اس طرح آگے نہیں بڑھے، اور اس کی بڑی وجہ حلقہ PP-20 کے ٹکٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر چیزیں واضح ہوں گی، اس سے پہلے ذرا محتاط رویہ ہے، ہر طرف ہی محتاط رویہ ہے، تاکہ وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال الیکشن کو لے کر جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں، وہ جوش و خروش تو نظر نہیں آتا، لیکن ہوش ضرور نظر آتا ہے۔ محتاط انداز سے ہی صحیح جو امیدواران ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں متعدد ایسی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کر رکھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر دن نیا دن ہوتا ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر آپ کی منتظر بھی ہوتی ہے۔ چلیں جی، خبروں کے ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی منتظر رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔